نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم عزیز دوستو، زندگی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے اور ہم نئے سال کا جشن منا رہے ہیں. جب سال ختم ہوتا ہے تو یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سال کیا کچھ کھویا ہے اور کیا کچھ پایا ہے. لیکن سبق حاصل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر غفلت میں وقت گزاری ہوتی ہے. دن بھی ختم ہوتا ہے، ہفتہ بھی ختم ہوتا ہے، مہینے بھی ختم ہوتے ہیں، سال بھی ختم ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں. یہ کوئی جشن کی چیز نہیں ہے، بلکہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے زندگی کہاں گزاری ہے. اسی سے متعلق مضمون ہے، اس مضمون کو پڑھ کر سناؤں گا. یہ تحفظ شریعت ٹرسٹ کا ایک مضمون ہے، پیغام سنت کے نام سے. جو میں نے آیت پڑھی پھر اس کا ترجمہ سن لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ تو دوست آپس میں نہیں ہیں، یہ آپ کو دھوکہ ہے کہ آپ سے دوستی ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے. وہ انہی میں سے ہے جس کا دوست ہے، وہ اسی کا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آگے یہ مضمون پڑھ کر سنا دیتا ہوں. جو لوگ جشن منا رہے ہیں نئے سال کا، ان سے سوال ہے: کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلم حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے؟ کیوں مناتی ہے؟ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان چند سطور کے اندر اسی کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں
تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر بیک گراؤنڈ ہے، اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر چلتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے، گھڑ لیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ وضع کیا ہوا؟ ایک جشن ہے، گھڑا ہوا، مذہب نے نہیں دیا۔ یہ نئے سال کا جشن دراصل عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے، نصارہ کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھے جاتے ہیں، جس میں شراب و شباب اور رقص و سرود کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب، دوسرے عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں، بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں، اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام، عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنے قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثروں کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا 1 برس کم ہو گیا؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمت نعمت ہے، اور نعمت کے زائل ہونے، ختم ہونے یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا، بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے کہ سال ہی ختم نہیں ہو رہا، تجھے بھی ختم ہونا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنی مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا کہ جتنا ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ کل میں آ رہا تھا کہیں سے راستے میں سے اپنے محلے میں، تو تمیز تو کوئی ہمارے جوانوں سے سیکھے۔ راستہ روکا ہوا تھا، ہمیں پتہ نہیں کہ بھائی اس رات کو اتنی دیر سے رات کوئی راستہ کیوں روک رہے ہیں، تو ہم ادھر سے نکلنے چل گئے۔ چچا ادھر سے نہیں، ادھر سے نکل۔ تو میں نے رک کے پوچھا کس جانکار میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کا برتھ ڈے ہے۔ کسی کا برتھ ڈے ہے۔ کس بات کی خوشی ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، دنوں کے تو مجموعہ ہے تو۔ جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام، یہ دن تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ اچھا مسلمان کون ہے؟ مسلمان ہونے کی خوبی کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ وہ فضول چیزوں سے بچے، فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرز ڈے، فادرز ڈے، ویلنٹائن ڈے، چلڈرز ڈے، ٹیچرز ڈے وغیرہ۔ اس لیے کہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے، ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے، اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے ان سب کے لیے الگ الگ دن متعین کر رکھے ہیں، الگ الگ دن متعین کر دیے جن میں ان تمام رشتوں کا دکھلاوا ہو سکے۔ مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دیے ہیں۔ ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، صلہ رحمی ہے، اور پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے۔ اس لیے نہ ہمیں ان دکھلاووں کی ضرورت ہے اور نہ مختلف طرح کے ایام منانے کی، دنوں کو منانے کی ضرورت ہے، بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ ایک بندہ جا رہا تھا کل پرسوں چٹیاں باندھ کر، ہم جانتے پہچانتے محلے میں نے صاحب سے کہا، میں کہ کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے بس فلمیں دیکھتے ہیں، جس کا اسٹائل پسند آ جاتا ہے اسے بال رکھ لیتے ہیں۔ اب کسی نے چٹیاں باندھی تو چٹیاں باندھ رہے ہیں، کل کو کوئی بالی پہنے گا تو یہ بالی پہنے گا، کل کو کوئی ایسا زیرو آ گیا کسی فلم میں، ناک چھدالی تو یہ ناک چھدائیں گے، کان چھدالے تو کان چھدائیں گے۔ ان کو جو ہے
ان کے نبی سے کوئی تعلق ہی نہیں. دماغ میں آ رہے ہیں، اسکرین آ رہی ہے، یہ زیرو آ رہے ہیں جن کی نقل کر رہے ہیں، جن کی نقل کر کے زیرو بن رہے ہیں. کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ تو دیکھو مشابہت سے بچایا کس نے؟ مذہب اسلام ہی ہے جو مشابہت سے بچاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. نئے سال سے متعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرون اولیٰ کا شروع زمانے کا کوئی اور عمل تو مل نہ سکا. البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلے مہینہ شروع ہوتا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اے اللہ اس نئے سال کو یا نئے مہینے کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما. اس دعا کو پڑھنا چاہیے. نیز اس وقت مسلمانوں کو دو کام خصوصاً کرنے چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. نمبر 1 ماضی کا احتساب، گزشتہ سال کا حساب کتاب. نمبر 2 آگے کا لائحہ عمل. آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے لائحہ عمل. نئے سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں. اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا. خود کو تو پتہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے. اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں خاص انداز سے ارشاد فرمایا ہے: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے. اپنی خود احتسابی، اپنی جانچ پڑتال اور جائزے کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے میں منہمک ہونا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے. ورنہ اور دور نہ صحیح تو کم کیسے کیا جا سکتا ہے.
انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی، کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے، کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے ہی، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اسی کا ارتکاب کیا جاتا رہے۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہو، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے؟ بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نئے سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے، اور از سر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ مضمون تو بھی باقی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خوشی وہ منائے جس کو یہ عقل نہ ہو کہ میری موت کا وقت اور قریب ہو گیا۔ خوشی وہ منائے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے 1 سال کھو دیا۔ مسلمان کو کس بات کی خوشی منانی؟ بلکہ ہمیں تو اپنے گزشتہ سال، گزشتہ عمر پر نظر ثانی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے ہم نے کیا کچھ کھویا ہے، اور پھر آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اب آگے مجھے اتنا بڑھنا ہے۔ اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیں، میرا ایمان کس سطح کا ہے۔ اپنی نیکیوں کا جائزہ لیں، کن کن نیکیوں کو میں نے کھو دیا، محروم ہو گیا۔ اپنا وقت کا جائزہ لیں، یہ وقت کس طرح گزارا۔ اپنے علم کا جائزہ لیں، کتنا علم میں نے حاصل کیا۔ حقوق کا جائزہ لے کر نظر ثانی کریں، کن کا حق میرے اوپر باقی ہے، کن کے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں۔ غرض نئے سال ناچنے گانے کی چیز نہیں ہے، نئے سال کوئی جشن منانے کی چیز نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آخرت میں کچھ نظر نہیں آتا، کلمہ ایمان سے وہ دور ہیں، مرتے ہی ان کی زندگی وہ ختم سمجھتے ہیں، وہ سب کچھ یہی منا کر فارغ ہونا چاہتے ہیں، جبکہ اس میں بھی وہ دھوکے میں ہیں۔ مسلمان موت تک کی نہیں دیکھتا، مسلمان تو سوچتا ہے، جانتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ موت کے بعد تو کھیل شروع ہوگا، موت کے بعد تو کہانی شروع ہونے والی ہے، موت کے بعد تو زندگی شروع ہوگی۔ اصل وقت وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اچھائی کی تو اس کا بدلہ وہاں ملے گا، برائی کی اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ جشن کون منائے، کون ناچے؟ تو جشن منانے کے نہیں، احتساب کا وقت ہے۔
بنیا بھی دکان بڑھاتے وقت غلے کو جھانک کر دیکھتا ہے کہ کتنا ہوا، ناپ کر دیکھتا ہے، گن کر دیکھتا ہے، اس کے پاس حساب ہوتا ہے کل کتنے کا غلہ اٹھا، پرسوں کتنے کا غلہ اٹھا اور آج کتنے کا ہے۔ اور اگر کچھ کم اٹھا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کم اٹھا ہے، وہ یہ کہتا اتنے کا نقصان ہو گیا۔ ایک بنیا کہہ رہا تھا اپنے دوست سے کہ آج تو 2000 روپے کا نقصان ہو گیا، تو اس دوست کو بڑا غم ہوا، اوہو 2000 روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو تیسرا آدمی نے بتایا کہ یہ بنیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ جو تو سمجھ رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کل سے 2000 آج کم کمائیں۔ وہ کم کمانے کو کہہ رہا ہے نقصان ہو گیا۔ تو خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ اس سال میں ہم نے کتنا اپنے ایمان کو بڑھایا، کتنے علم کو بڑھایا، کتنے یقین کو بڑھایا، کتنا کام کیا، کتنا دین بنایا، کتنی دنیا بنائی۔ جیسے سال ختم ہو رہا ہے نا، ایسے زندگی بھی ختم ہوگی، یہ بات دھیان رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی خرافات سے محفوظ رکھے، یہود و نصارہ کے تشبہ اور یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچا کر رکھے، اور صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا